جی السلام علیکم، میں ہوں اویس سلیم، اور آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ آج میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں ایک جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ طلعت حسین صاحب نے جو بہت عرصے سے ٹی وی اسکرین سے غائب تھے، سوشل میڈیا کا رخ انہوں نے کر لیا تھا، وہ واپس ٹی وی پر آ رہے ہیں، اپنا شو شروع کر رہے ہیں نیو ٹی وی پر۔ بڑی خوشائند خبر ہے۔ آج جب اس کا اعلان ہوا تو سب لوگوں نے اس کا خیر مقدم کیا، خاص طور پر جو ان کے مداح ہیں۔ میں خود کو بھی ان مداحوں میں شمار کرتا ہوں۔ ہم جب اپنا جرنلزم کا کریئر شروع کر رہے تھے بالکل ابتدائی دنوں میں، تو طلعت حسین صاحب اس وقت بھی بہت بڑے سٹار تھے۔ وہ خاصی سینئر صحافی ہیں پاکستان میں، جو پرائیویٹ نیوز ٹیلی ویژن ہے اس کے بانیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی کہ انہیں کنارہ کش ہونا پڑا اور ان کا شو بند کر دیا گیا، اور وہ اکیلے نہیں ہیں، بہت سے ایسے اور صحافی شامل ہیں جن کو ٹی وی اسکرین چھوڑنی پڑی، جس میں طلعت حسین کے علاوہ حال ہی میں حامد میر ہیں، نجم سیٹھی ہیں، جن کو کبھی پابندی لگتی ہے، کبھی پھر وہ واپس آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد رضوان رضی ہیں، مطیع اللہ جان ہیں، نصرت جاوید ہیں، مرزا سلنگی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر میں کسی کا نام بھول رہا ہوں تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن کافی سارے ایسے نام ہیں، اور ایک جو ان کے درمیان قدر مشترک ہے خواتین صحافیوں میں، اس میں آپ عنبر شمسی کو بھی شامل کر لیں، تو جو ان کے درمیان ایک کامن چیز ہے ان سب صحافیوں میں، وہ یہ ہے کہ یہ کریٹیکل ہیں اس ہائبرڈ ریجیم کے، اور خاص طور پر موجودہ حکومت کے، اور جب سے یہ حکومت آئی ہے پچھلے 3 ساڑھے 3 سال میں، تو صحافیوں کے لیے مشکلات بڑی ہیں۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ کس طرح سے پریشر ٹیکٹکس استعمال کیے جاتے ہیں کہ لوگوں کو اسکرین چھوڑنی پڑے، انہیں گھر جانا پڑے۔ ایک آسان طریقہ جو ہے وہ حکومتوں نے اور اسٹیبلشمنٹ نے ڈھونڈ لیا ہے، مالکان سے ساز باز کرنے کا، کہ مالکان کو ڈرایا دھمکایا جائے، ان کو لالچ دیے جائیں، اور ان کو یہ کسی نہ کسی طریقے سے پیغام پہنچ جائے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ قابل قبول نہیں ہیں، اس لیے ان کو سائیڈ لائن کر دیا جائے۔ جو تو نئے سیٹ ہیں جو کاروبار کے لیے اپنے مخصوص مفادات کے تحت اس فیلڈ میں آئے ہیں، وہ تو ویسے ہی مان لیتے ہیں یہ بات، اور کوئی زیادہ تردد نہیں کرنا پڑتا۔ جو پرانے ادارے ہیں جو تھوڑا سا ریزسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن میں جنگ گروپ ہے، جو جیو نیوز جس کا پارٹ ہے، یا ڈان اخبار ہے جو اب ڈان نیوز ٹی وی چینل چلاتے ہیں، جب اس قسم کے ادارے تھوڑا سا ریزسٹ کرتے ہیں یا فرمائشی پروگرام پر عمل نہیں کرتے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جنگ کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کی بلڈنگ پر حملے کروائے جاتے ہیں، ان کو ایک غدار کے طور پر پورٹرے کیا جاتا ہے، اور ایک سوشل میڈیا مہم چلائی جاتی ہے ان کے خلاف۔ اور ڈان کو بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح ڈان لیکس کر کے اور ایک چائے کی پیالی میں طوفان اٹھا کر ان کو بھی سبق سکھانے کی کوشش کی گئی۔ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو دوسرے چینلز کو اور دوسرے میڈیا ہاؤسز کو خود ہی پیغام پہنچ جاتا ہے کہ ان سے کیا مقاصد حاصل کرنا متوقع ہے، اور انہیں کس طرح سے ان لائن جو ہے وہ آ جانا چاہیے۔ واپس آتے ہیں طلعت حسین صاحب کی طرف۔ طلعت صاحب ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے اپنی ایڈیٹوریل فریڈم پر کمپرومائز نہیں کیا۔ وہ جس قسم کی سینسرشپ ان اداروں میں تھی یا ان پر لاگو کرنے کی کوشش ہو رہی تھی کہ آپ یہ کہیں، یہ نہ کہیں، یہ کریں اور یہ نہ کریں، وہ کرنے پر وہ تیار نہیں تھے، اور انہوں نے بارہا اس بات کو دہرایا کہ میں اس قسم کا ٹیلی ویژن نہیں کرنا چاہتا، اس قسم کا شو نہیں کرنا چاہتا جس میں مجھے آزادی نہ ہو وہ بات کہنے کی جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ اچھا، پھر جب ان سے یہ سوال ہوتا تھا تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں، ایسا نہیں ہے کہ میں ٹی وی اسکرین پر واپس نہیں آنا چاہتا، میں آنا چاہتا ہوں، لیکن میں تب تک ایسا نہیں کروں گا جب تک مجھے بات کرنے کی آزادی نہیں ملے گی۔ اب امید یہی کی جانی چاہیے کہ اگر وہ واپس اسکرین پر آ رہے ہیں
تو اس حوالے سے جو ان کا تبصرہ ہے، جو ان کا تجزیہ ہے، وہ کھل کر ان کو کہنے کی آزادی ہوگی، اور اس پر کسی قسم کی قدغن نہیں لگائی جائے گی۔ لیکن جو اس حوالے سے اندازے لگائے جا رہے ہیں، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں انہوں نے کمپرومائز کر لیا، ان کے اب تو وہ جو ہے بالکل ان کے دانت نکال لیے گئے ہیں، تو اب تو شاید وہ کمپرومائز کر لیں گے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو واپس آنے کی اجازت اس لیے ملی ہے کیونکہ شاید جو ون پیج تھا جو پھٹ چکا ہے، وہ اب چاہتا ہے کہ عمران خان صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے۔ یہ ساری باتیں اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ نیو نیوز ایک ایسا ادارہ ہے جنہوں نے کسی حد تک اپنا جو پوزیشن بنائی ہے، اگرچہ وہ بالکل اے پلس کیٹیگری کے میڈیا اداروں میں نہیں آتا، لیکن انہوں نے ابھی تک اپنے آپ کو اس طرح سے پوزیشن کیا ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھوڑا سا سٹانس رکھتے ہیں، تھوڑا سا حکومت کے جو ہے وہ خلاف تھوڑا سا جارحانہ مزاج رکھتے ہیں۔ اب جو وہاں پر لوگ موجود ہیں جو پروگرامز کر رہے ہیں، چاہے ان میں نصر اللہ ملک ہوں یا بینش سلیم ہوں یا پھر عریہ مقبول جان ہوں، جن پر باوجود بار بار پیمرا کی طرف سے پابندی لگتی ہے، جرمانے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو ریٹین کیا ہوا ہے نیو ٹی وی نے، تو شاید وہ اپنا جو وہ پاسچر ہے اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ لوگ ٹی وی یا اخبار اس لیے نہیں دیکھتے اور پڑھتے کہ وہ حکومت کی تعریفیں سننا چاہتے ہیں، وہ سچ جاننا چاہتے ہیں، اور وہ سچ عموماً حکومتوں کے لیے کڑوا ہوتا ہے، ان کو پسند نہیں آتا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ ایڈیٹوریل فریڈم کس حد تک اور کب تک خاص طور پر حاصل رہتا ہے طلعت حسین صاحب کو اس ادارے میں، کیونکہ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لمحاتی جو ایک ونڈو کھولی جاتی ہے اور آزادی دی جاتی ہے، لیکن جب دوبارہ یہ احساس ہوتا ہے ہمارے طاقتور اداروں کو کہ نہیں یہ تو ہمارا پرپس سرو نہیں ہو رہا، تو وہی پابندی دوبارہ لگا دی جاتی ہے اور وہی پیچ دوبارہ کسنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں ذاتی طور پر کوئی اتنا پر امید نہیں ہوں کہ یہ طلعت حسین کی واپسی جو ہے یہ کوئی بالکل پالیسی میں تبدیلی ہے اور اب جو ہے وہ میڈیا کی آزادی کا دور واپس آ رہا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس ہائیبریڈ ریجیم میں جس میں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ مثبت رپورٹنگ کریں اور آپ ایک خاص طرح کی رپورٹنگ کریں اور آپ ایک خاص طرح کی حب الوطنی کو فروغ دیں، جو اسٹیٹ کا نیریٹو ہے بس اس پر چلیں اور بالکل کو تنقید نہ کریں، نہ فوج پر، نہ جو حکومت ہے فوج کی پسندیدہ اس پر۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی اتنی بڑی تبدیلی فی الحال آئی ہے، ورنہ آپ کو بہت سارے جو دوسرے چہرے ہیں جن کی اس وقت گنجائش نہیں ہے، جن کو اجازت نہیں ہے، وہ آپ کو دوبارہ سکرین پر نظر آ رہے ہوتے۔ جو تھوڑا بہت شفٹ ہے، میں اس کو ٹیکٹیکل سمجھتا ہوں، میں اس کو اسٹریٹجک نہیں سمجھتا، یعنی یہ صرف لمحاتی تبدیلی ہے، یہ کوئی پالیسی اوور آل جو ہے وہ تبدیل نہیں ہونے جا رہی، کوئی ایسا سوچ نہیں کہ کسی جگہ کار فرما ہے کہ جی میڈیا کو آزادی دینی چاہیے یا انہیں بات کہنے کی آزادی ہونی چاہیے اور اس حوالے سے قدغنیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو میڈیا پر پابندیوں کا سلسلہ ہے یہ کوئی آج کا نہیں ہے، یہ بہت پیچھے تک جاتا ہے۔ یہ وہ جو کیانی ڈاکٹرائن ہم نے کئی دفعہ سنی ہے، دیکھی ہے، اس کے بارے میں لوگوں سے گفتگو ہوئی ہے، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ فوج پیچھے رہ کر جو ہے وہ تنابیں حکومت کی اپنے ہاتھ میں رکھے، بجائے اس کے کہ جنرل مشرف کی طرح سامنے آئے اور تنقید جو ہے وہ براہ راست ان کو سمیٹنی پڑے، جس کا ایک شاخسانہ آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کی صورت میں ان کو سامنے لایا گیا اور فوج جو ہے وہ پیچھے ان کے موجود ہے۔ تبھی یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جو لائرز موومنٹ تھی 2007 کی، کہ کس طرح وہ میڈیا جو بظاہر جنرل مشرف نے اس لیے لائسنس دیے تھے کہ وہ حکومت کا باپو بنے گا، وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور اس نے حکومت کو آنکھیں دکھانی شروع کر دی اور آئینہ دکھانا شروع کر دیا۔ تو یہ فیصلہ بھی تبھی ہوا تھا کہ اب اس جن کو واپس بوتل میں بند کرنا ہے، اور یہ جو ہے یہ
بالकुल उनका वेल थॉट आउट डिसीजन है और इसमें कतन कोई तब्दीली नहीं आई। सो इस तरह के छोटे-मोटे मूव्स से या तब्दीलियों से आप कतन ये ना समझें कि उनकी सोच तब्दील हो रही है या उनकी पॉलिसी तब्दील हो रही है, ऐसा नहीं होने जा रहा। बहरहाल देखते हैं कि तलत हुसैन साहब जब स्क्रीन पर वापस आते हैं, तो वो अपने फ्रीडम को किस तरह से एक्सरसाइज करते हैं। आज इतना ही, आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।